نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم هو الذي انزل عليك الكتاب وہی ہے اللہ جس نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو منہ آیات محکمات اس میں سے آیات محکمات ہیں ہن الکتاب اور وہ اصل کتاب ہیں وأخر متشابہات اور دوسری آیات متشابہات ہیں فأما الذين في قلوبهم زيغ پس برحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ پس پیچھے چلتے ہیں وہ اس کے جو اس میں سے متشابہ ہے ابتغاء الفتنہ فتنہ کو چاہتے ہوئے وابتغاء تأویلہ اور اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور نہیں جانتا اس کی حقیقت کو مگر اللہ والراسخون فی العلم اور وہ علماء جو راسخ فی العلم ہیں یقولون آمنا بھی کہتے ہیں وہ ایمان لائے ہیں ہم اس پر کل من عند اللہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عربی گرامر خوب اچھی طرح جانتے ہیں وہ آیات محکمات کے معانی اور ان کی مراد کو سمجھ سکتے ہیں اور جو متشابہات ہیں ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ قرآن پاک میں ہے تو لوگ دو طرح کے ہیں کچھ تو راسخ فی العلم ہیں وہ تو محکمات ہی کو لیتے ہیں اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم اسے مانتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ابتغاء الفتنہ فتنہ چاہتے ہوئے ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد فتنہ ہے اب ان آیات کا کچھ پس منظر سامنے آ جائے پھر انشاءاللہ ان کی تفسیر جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے گی سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ کا فتح ہونا تھا کہ قبائل کے قبائل لشکر کے لشکر فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے لگیں پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا یہاں تک کہ طائف بھی فتح ہو گیا تو اس کے قریب یمن تھا اور یمن کے 2 صوبے تھے اور ان دونوں صوبوں میں یہودی بھی آباد تھے جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام کا عرب میں غلبہ ہو چکا ہے تو یہ بھی اسلام کی حکومت کے تابع رہنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے مان لیا کہ ہم اسلامی حکومت کو جزیہ دیں گے اور ہم ان کی شرائط اور ان کے قوانین کی پاسداری کریں گے یمن کے ساتھ نجران تھا اور یہاں نصارہ آباد تھے جب نصارہ نے دیکھا کہ پورے عرب پہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے اور یمن میں بھی اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے
اور یہاں تک کہ یہودی بھی سر خم تسلیم ہو گئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے کوئی معاہدہ کر لیں، مسلمانوں سے، اسلامی حکومت سے، کہ ہم تمہارے تابع ہو کر رہیں گے اور ہم تمہیں جزیہ دیں گے، اور جو تمہاری شرائط اور قوانین ہوں گے ہم ان کی پاسداری کریں گے۔ اس سلسلے میں 60 آدمیوں کا وفد یہ نجران سے چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ پہنچے۔ وہاں آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، تو صحابہ نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت آپ اس حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں۔ تو یہ لوگ اس حجرہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا سادہ سا حجرہ، اور اس حجرے کے باہر کوئی محافظ بھی نہیں ہے، کوئی نگران بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا نجران سے۔ پوچھا کون ہو؟ تو بتایا کہ نصارہ ہے۔ پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو بتایا کہ ہم یہ معاہدہ کرنے آئے ہیں کہ ہم تمہاری حکومت کے تابع رہیں گے، اور جو آپ لوگ ہم پہ جزیہ مقرر کریں گے ہم وہ جزیہ ادا کریں گے، تمہاری جو شرائط اور قانون ہوگا اس کی پاسداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ یہ مہمان آئے ہیں، جی ان کے کھانے وانے کا بھی اور ان کے ٹھہرانے کا بھی، اور ان کے پاس سواریاں بھی تھی، کسی کے پاس اونٹ، کسی کے پاس گھوڑا، کسی کے پاس کھچر، تو ان کی سواریوں کا بھی انتظام کریں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپس میں 2-2 3-3 انہیں بانٹ لیتے ہیں، اس میں ان کے لیے بھی آسانی اور سہولت ہوگی اور ہمارے لیے بھی آسانی اور سہولت ہوگی کہ 2-3 آدمیوں کا کھانے کا نظم کرنا، اس کا اکرام کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی یہ بات پسند آئی تو آپ نے ان کے 2 سرداروں کو بلایا، ثاقب اور عاقب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ہمارے پاس اتنی وسیع جگہ نہیں ہے کہ تم سب کو ایک جگہ ہم ٹھہرا سکیں، تو یہ صورت پیش سامنے ہے کہ تمہارے آدمیوں میں سے 2-2 3-3 ہم اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کریں گے، ان کی رہائش کا بھی خیال کریں گے اور ان کے جانوروں کا بھی خیال کریں گے۔ یہ کہنے لگے کہ ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا اور آپ سے انہوں نے کہنے لگے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم سارے اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے رہیں گے، اکٹھے جائیں گے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہیں یہ ڈر اور خوف تھا کہ اگر اس طرح ہم نے اپنے ساتھی صحابہ کرام میں بانٹ دیے تو ان میں سے کچھ لوگ صحابہ کے اخلاق سے، کردار سے، گفتگو سے متاثر ہو کر ایمان قبول نہ کر لیں۔ تو اس لیے کہا کہ نہیں، یہ سارے ہمارے ساتھ ہی رہیں، تاکہ یہ تو مسلمات میں سے بات ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو انہیں اس ماحول سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس پھر اتنی وسیع جگہ تو نہیں ہے، پھر یہی مسجد ہے۔ کہنے لگے ہم مسجد میں رہنے کے لیے تیار ہیں، البتہ ہماری سواریوں کا کوئی انتظام کر دیا جائے۔ تو انہیں مسجد میں ٹھہرایا گیا اور ان کی سواریوں کا انتظام کر دیا گیا۔ پھر یہ کہنے لگے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو انہیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی اور انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق نماز بھی پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ ان کی بات ہوئی اور انہوں نے وہی اپنا مدعا پیش کیا کہ ہم آپ کی حکومت کے تابع ہو کر رہیں گے، جو قوانین اور شرائط ہوں گے اس کی پاسداری کریں گے، جو جزیہ آپ ہم پر مقرر کریں گے ہم وہ جزیہ ادا کریں گے۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ تو یہ کہنے لگے کہ ہمارا ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی خدائی میں شریک ہیں، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ قرآن کریم میں
یہود کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ پاک کا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ان کا نظریہ یہ ہے کہ 3 خدا ہے، ایک اللہ پاک ہے، دوسرے یہ ہیں کہ وہ حضرت علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، تیسرا حضرت مریم یا حضرت جبریل کو خدا کی خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی یقیناً وہ لوگ پکے کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پکے کافر ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اور تیسری نظریہ ان کا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے نا کہ یہی مسیح ابن مریم ہے، علیہ باللہ۔ جب انہوں نے اپنے نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال تو یہ کیا کیا یہ اللہ پاک کے ماں باپ ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کیا وہ پیدا ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر پوچھا کیا اللہ پاک ماں کے رحم میں رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے رحم میں رہے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں؟ مانا کہ ہاں ان کے پیٹ میں رہے ہیں۔ پھر پوچھا کیا اللہ پاک کھاتے پیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں کھاتے پیتے تھے۔ اسی طرح پوچھا کہ کیا اللہ پاک پر موت آئے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر؟ کہتے ہاں ان پر فنائیت آئے گی۔ آپ نے ایسے سوالات کیے تو یہ سب چیزوں میں اعتراف کرتے رہے کہ ان میں یہ خود نہیں ہے، یہ نہیں، جو خدائی صفات ہے ان میں خدائی صفات کا کون شریک ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب ان میں خدائی صفات نہیں ہے تو پھر تم انہیں خدا کیوں مانتے ہو؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حقیقت کو تسلیم کر لیتے کہ ہماری غلطی ہے، لیکن انسان ایک ایسی اس کی فکر اور سوچ ہوتی ہے کہ یہ چپ نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی بات آگے سے کہتا رہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال کیے گئے، ایک وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے جو حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے، وَرُوحٌ مِّنْ، اور اللہ پاک کی طرف سے روح ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں انہیں کلمت اللہ کہا گیا ہے، روح اللہ کہا گیا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ متشابہات میں سے ہے، یہ الفاظ کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، محکمات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ اس واضح بات کو چھوڑ کر جس میں کچھ اشتباہ سا ہے، اتنا واضح نہیں ہے، اس کو لے کر وہ چل پڑے۔ تو انشاءاللہ باقی تفصیلی سائے کی کل بیان